اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان کی اچھی حالتوں میں ہوں گی انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں، آمین ثم آمین۔ یہ حجاب سیریز کا 4تھ لیکچر ہے، جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو معاشرے میں باوقار ہوتی ہیں، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں عزت سے نوازتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ تو وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں ٹھہری رہتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی کسی ضرورت کے تحت انہیں گھر سے باہر جانا پڑ جائے تو وہ پردہ کرتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہت زیادہ دعائیں قبول کرتی ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انہیں پروٹوکول ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ان سے محبت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاشرے میں باوقار کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے بہت سی لڑکیاں دیکھی ہیں جو نقاب کرتی ہیں اور مکمل پردہ کرتی ہیں شرعی، اور بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ ان کی نانی دادی یا ماں کرتی تھی اس لیے یہ کرتی ہیں۔ لیکن میری آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ نقاب کسی کو بھی وراثت میں نہیں ملتا، بلکہ یہ حکم ربی ہے، یہ میرے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور جو لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہیں وہی اس کو فالو کرتی ہیں۔ میں آپ کو دمشق کی ایک یونیورسٹی تھی جہاں پر ایک نوعمر طلبہ تھی، ان کا واقعہ سناتی ہوں، جو حجاب استعمال کرتی تھی، جو شرعی پردہ کرتی تھی، اور ان کا رویہ انصار اور مہاجر کی خواتین کی جیسا تھا۔ ایک صحافی جو دمشق کی یونیورسٹی کا معائنہ کر رہے تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو حجاب میں گرمی نہیں لگتی؟ کیا موسم گرما کی شدت میں یہ حجاب اس کو مزید گرمی کی شدت سے دوچار نہیں کرتا ہے؟ اس طلبہ نے نہایت پرسکون لہجے میں قرآن کی آیت پڑھ کر سنا دی، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ حرارت میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی۔ تو یاد رکھیں، جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں نقاب میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، وہ اس آیت کو یاد کر لیا کریں، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو معاشرے میں بھی باوقار کرتے ہیں۔ اس کی مثال ہم اپنے ہی معاشرے سے لیتے ہیں۔ ڈاکٹر شہناز لغاری جو پاکستان کی پہلی باحجاب پائلٹ خاتون ہے، تو وہ بتاتی ہیں کہ پاکستان کی آرمی کا کوئی فنکشن تھا اور بہت زیادہ گیدرنگ تھی۔ اس تقریب میں وہ واحد خاتون تھی جو باحجاب تھی۔ تو کچھ خواتین تھی جو آفیسرز کی بیگماں تھی، انہوں نے اشاروں میں پوچھا کہ یہاں پر بھی حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں پر آپ نہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ بس مسکرا دی۔ تو کچھ دیر بعد جو ہے وہ ہمارے جو جنرل تھے مشرف پرویز صاحب خواتین سے سلام کرنے لگے۔ بہت سی خواتین جاتی، ان سے ہاتھ ملاتی اور ان کے ساتھ لگ لگ کر تصاویر بناتی تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھی کہ اگر میری جانب آگے تو میں کیا کروں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ اسی آسنا میں جنرل صاحب میری طرف مڑے اور مجھے حجاب میں دیکھا، تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ لیے اور جاپانیوں کے طریقے سلام کی طرح 3 بار سر جھکا کر سلام کیا۔ کہتی ہیں خواتین کا مجمع مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، اور کہتی ہیں کہ وہ دن اور یہ دن میں نے حجاب کی اہمیت کو جان لیا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ کی عزت، آپ کا وقار صرف اور صرف پردے میں ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب تب ہی ہوں گی جب آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گی۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہی دلائل بنا لیتی ہیں اپنے لیے۔ یہ اپنی بے پردگی کے لیے دلائل نہیں دیتی، یہ وضاحتیں نہیں دیتی، یہ بس اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیتی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ پردے کی طرف آ جائیں گی، اور انشاءاللہ
انشاءاللہ کریں گی، اور اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا کریں۔ بارک اللہ فیک۔